السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات۔ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے اعمال کرتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے، قال انی تبت الآن، وہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ کروں گا، وللذین یموتون وہم کفار، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت پہ مرتے ہیں۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، یہ لوگ ہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اللہ کے ہاں توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو برے اعمال کرتے ہیں۔ اگر برے اعمال کرنے والوں کے لیے توبہ نہیں ہے تو کس کے لیے ہے؟ یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، واللہ عالم بالصواب، اللہ اپنی کتاب کی مراد کو بہتر سمجھتا ہے، لیکن بظاہر یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اسی وقت اس کو ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ ایک بندہ یہ ہے۔ ایک بندہ وہ ہے گناہ کرتا ہے، توبہ کی طرف نہیں آتا، گناہ پر اصرار کیے جاتا ہے، مسلسل گناہ کرتا ہے۔ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پیچھے والی آیت میں کہا تھا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، وہ گناہ سے فوراً بعد قریب ہی توبہ کر جاتے۔ یہاں پر یہ بات نہیں کہی گئی، مطلب یہ ہے کہ جو جلد گناہ کے بعد توبہ کر جائے اس کو توبہ کی توفیق بھی ملتی ہے، اس کی توبہ قبول بھی ہوتی ہے، اور جو بندہ گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ نہیں نہ کرتا، عمومی قاعدہ یہ ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ جب ایک بندہ ایک غلطی کرتا ہے نا تو فوری طور پر اس کے دل میں ملال آتا ہے۔ جب وہ اپنی غلطی کی اصلاح نہیں کرتا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شرمندگی اور احساس ختم ہوتا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، سب سے پہلے اسی وقت آپ کا ضمیر ایک دفعہ دستک دے گا آپ کو۔ آپ نے اگر اس پر کان دھرا، توجہ دی تو آپ کو فائدہ ہوگا، اگر نہ دی دوسری دفعہ آپ جب کسی پر زیادتی کریں گے نا، وہ دستک پہلے کی بنسبت کم ہوگی، تیسری دفعہ زیادتی کریں گے وہ دستک پہلی دونوں باریوں کی بنسبت مزید کم ہوگی، آہستہ آہستہ آواز آنا بند ہو جائے گی۔ یہ مثال ہے اس بندے کی جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا۔ یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ ایسے بندے کو توفیق نہیں ملا کرتی جو مسلسل گناہ کیے جاتا ہے۔ ہاں اللہ دیتا بھی ہے، بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے ایک بندہ ساری زندگی گناہوں میں گزار دی اس نے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کو پتہ ہے کون دل سے کیسا ہے، لیکن عام طور پر دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ جو لوگ گناہوں پر اصرار کرنے والے ہوتے ہیں، ہمیشگی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملا کرتی۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں زندگی گناہوں کے اندر گزاری، آخر میں اللہ نے بالکل ہی بدل دیا، ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے توبہ ان کی نہیں قبول کرتا، توبہ ان کی نہیں ہے۔ توبہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، کیونکہ جب توبہ کوئی کرتا ہے وہ چاہے پرانا پاپی بھی کیوں نہ ہو، اللہ اسے معاف کرتا ہی کرتا ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ لیست التوبہ، توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی کن کو؟ ان لوگوں کو جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت حاضر ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میں اب توبہ کرتا ہوں۔ موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ موت سے پہلے انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے،
جب اس کو موت کے فرشتے نظر آتے ہیں، پھر اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ اضطرار میں چلا جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے۔ اللہ کو بے بسی اور مجبوری کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر زبردستی بندوں سے توبہ کروانی ہوتی تو اللہ کسی بندے کو اپنی نافرمانی کرنے کی توفیق ہی نہ دیتا، کوئی گناہ کرتا ہی نہ۔ اللہ نے اختیار دیا، فہدیناہم نجدین، دونوں رستے دکھا دیے، یہ نیکی ہے یہ برائی ہے، ان دونوں میں سے جس کو چاہو چن لو۔ اسے دونوں رستے سامنے رکھ دی، یہ اختیار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے گناہ کی طرف راغب کیا بندے کو کہ یہ کرو، راغب اس نے نیکی کی طرف ہی کیا، گناہ سے اس نے ڈرایا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے دونوں کا اختیار برابر کا دیا۔ یہی امتحان ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک وہ غرغرۃ الموت، آخری سانسوں میں نہیں پہنچ جاتا۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت سورج مغرب سے نکل آئے گا نا، پھر اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا سبھی توبہ کی طرف بھاگیں گے، اس وقت توبہ نہیں قبول ہو۔ زمین سے دابۃ الارض، ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، گفتگو کرے گا، جب یہ نکل آئے گا نا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو مرتے وقت بھی جب انسان آخری سانسوں میں پہنچ جائے توبہ قبول نہیں۔ اسی طرح جب کوئی بندہ مرنے کے قریب تو نہ ہو لیکن قیامت کی بڑی نشانی دیکھ لے، سورج کا مغرب سے نکلنا، توبہ قبول نہیں۔ لیکن یہ جو پہلی صورت ہے نا، اللہ توبہ نہیں قبول کرتا، یہ عام طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے مسلمانوں کے بارے میں جو گناہ گار ہوتے ہیں، دائمی گناہ گار مسلمان۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو راجح قرار دیا، واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ ان کی توبہ نہیں قبول کرتا۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر پر مر رہے ہوتے ہیں۔ ہر کافر، ہر منافق جب اس کا آخری وقت آتا ہے نا، لیکن اس وقت وہ اظہار نہیں کر سکتا، وہ اتنا قریب ہوتا ہے وہ لمحہ، جب اللہ کے فرشتے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں نا، انسان کی آنکھیں تاڑے لگ جاتی ہیں اس وقت ہیبت کی وجہ سے اس کے سارے اعضاء سکڑ جاتے ہیں، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ اس وقت اگر وہ زبان سے لا الہ الا اللہ کوئی مسلمان اس وقت کہتا ہے نا، تو وہ اپنی دماغ اور عقل سے نہیں کہتا، بلکہ وہ اپنی زندگی کے زبان کے معمول کی وجہ سے کہتا ہے کہ زندگی بھر زبان کو اس نے اس چیز پر عادی بنایا تھا۔ وہاں پر جو انسان لا الہ کہے گا نا، وہ عقل کی وجہ سے، یاداشت کی وجہ سے نہیں کہے گا، بلکہ اس نے زندگی میں زبان کو جس چیز کا عادی بنایا وہ اس کی وجہ سے کہتا ہے۔ کئی بندے بستر مرگ پر پڑے ہوتے ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ قرآن یاداشت سے نہیں پڑھ رہے ہوتے، عقل سے نہیں پڑھ رہے ہوتے، دماغ نہیں چل رہا ہوتا، زندگی میں زبان کو قرآن پر چلایا وہ اس کے مطابق پڑھ رہے۔ جس وقت مومن کا آخری وقت آتا ہے نا، تو اس کو تو اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، لیکن کافر کا جب آخری وقت آتا ہے نا تو یہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے، لیکن جب یہ دیکھ لیتا ہے وہ گھڑی اتنی قلیل ہوتی ہے، اس دوران یہ کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ لوگوں اسلام سچا مذہب ہے، لیکن اس وقت یہ چاہتا ہے کہ میں توبہ کر جاؤں، اس وقت اس کا ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اس وقت کافر کا ندامت اٹھانا، شرمندگی اٹھانا، توبہ کی آرزو کرنا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ یہ ٹکڑا جو ہے یہ کافروں کے بارے میں اترا۔ حدیث کے لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یقع الحجاب، اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک پردہ نہیں آ جاتا۔ قالوا وما الحجاب، انہوں نے کہا یہ پردہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگے پردہ یہ ہے ان تموت وہی مشرکہ، کوئی جان شرک کی حالت میں مر جائے، شرک کرتے کرتے جو بندہ مر گیا یہ پردہ ہے۔
شرک ملت اسلام سے خارج کر دیتا بندے کو، اس کو توفیق نہیں ملتی، کبھی بھی ایسے بندے کو توفیق نہیں ملتی، شرک کی حالت پہ مرنے والا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں شرک سے محفوظ رکھے۔ شرک اور کفر یہ، بلکہ شرک کفر سے بھی غلیظ ترین صورت ہے، اس سے بھی بڑی صورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ جو کافر ہیں نا، جو کفر پر مرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دین صرف ایک ہے، وہ اسلام۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ سارے ہی مذاہب ٹھیک ہیں، یہ سارے ہی رستے جنت کو جاتے ہیں، جس پہ مرضی چل پڑو تم نے منزل کو ہی جانا ہے نا، چاہے ادھر سے چلے تو چاہے ادھر سے چلے، یہ غلط ہے۔ صرف ایک رستہ جنت کو جاتا ہے، وہ اسلام ہے۔ اسلام کے سوا باقی سب رستے مسدود ہو چکے ہیں، منسوخ ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کی فوراً توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔